عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر حضرات صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: لا يدخل الجنة منان، کہ احسان جتلانے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ولا عاق، والدین کا نافرمان، والدین کی نافرمانی کرنے والا یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ولا مدمن خمر، اور ایسا شرابی جو بغیر توبہ کے مر جائے، شراب کا رسیہ اور شراب کا عادی ہو، توبہ کی توفیق نہ ملے اور بغیر توبہ کے مر جائے، فرمایا کہ یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنة منان، منان احسان جتلانے والا، یعنی کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، اب احسان جتلا رہا ہے، اپنے احسانات کا تذکرہ کرتا رہتا ہے کہ میں نے تو تم پر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے، اور حکم بھی یہی کہ نیکی کرو دریا میں ڈال۔ لہٰذا آدمی اگر کسی کے ساتھ نیک کام کرے تو اللہ کے لیے کرے، بدلہ حاصل کرنے کے لیے نہ کرے، احسان جتلانے کے لیے نہ کرے۔ کسی کے ساتھ نیکی کری، اچھا معاملہ کیا، احسان کیا، تو نیت یہ نہ ہو کہ بدلے میں بھی وہ میرے ساتھ احسان کرے گا، بدلے میں وہ میرے ساتھ بھی اچھا کرے گا، بدلے میں وہ میرے ساتھ جو حسن سلوک کرے گا، میرے احسانات کا بدلہ چکائے گا۔ اگرچہ سامنے والے کو اس کا خیال کرنا چاہیے، جس پر احسان کیا گیا ہے اس کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ جس نے احسان کیا ہے اس کا احسان مانے، اس کا شکر گزار ہو، اور اس کو جو ہے اس کو دعائیں دے، اس کو جو ہے اس کے حق میں نیک خیالات رکھے، نیک خواہشات رکھے۔ یہ اس آدمی کے لیے حکم ہے کہ اس کا احسان سمجھے، اس کے احسان کو مانے، اور اس کے احسان کے بدلے میں شکر گزار ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ الانسان عبد الاحسان، کہ انسان یہ تو احسان کا بندہ ہے، جو احسان کرے گا اس کا وہ غلام ہو جائے گا، اس کا وہ شکر گزار ہو جائے گا، اس کا وہ اطاعت گزار ہو جائے گا۔ لیکن احسان کرنے والے کی ذمہ میں ہے کہ وہ اپنے احسانات کو نہ جھٹلائے اور ان احسانات کا بدلہ نہ چاہے، ان کے بدلے کا خواہشگار نہ ہو، ان کے بدلے کی خواہش نہ رکھے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے احسان کرے، نیکی کرے، اسے دریا میں ڈال دے، بھول جائے، نہ اس کے بدلے کے انتظار میں رہے، نہ اس پر احسان جتلائے، کیونکہ احسان کر کے احسان جتلانا در حقیقت اپنے عمل کو باطل کر دینا۔ قرآن کریم اللہ جل شانہ نے ایک جگہ فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو، اپنے عطیات کو، اپنی مدد معاونت کو بالمن، من کا معنی بھی وہی احسان جتلانا، احسان جتلا کر تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ان کو ضائع نہ کرو، یعنی ان کے اجر و ثواب کو ضائع نہ کرو۔ صدقات سے مراد یہی مالی مدد معاونت ہے، کسی کی مدد معاونت کر لی اور اس کے ساتھ تعاون کر لیا، اب احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں اتنا دیا، اتنا دیا، اب تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو، یہ تو در حقیقت اپنے احسانات کے اجر و ثواب کو ضائع کر دینا ہے اور اسے اکارت کر دینا ہے، اسے ختم کر دینا ہے۔ فرمایا کہ لا يدخل الجنت منان، احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، ولا عاق، عاق والدین کا نافرمان یا والدین سے جو ہے قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں سے ناطہ توڑنے والے کو عاق کہا جاتا ہے۔
جس سے انسان قطع تعلق ہی کر لے. بہت سے والدین اپنی نافرمان اولاد کو عاق کر دیتے ہیں، اپنی جائیداد سے الگ کر دیتے ہیں. مطلب ناطا توڑ دینے کو عاق قرار دیا جاتا ہے، عاق ناطا توڑنے کو کہا جاتا. اس حدیث میں بھی فرمایا کہ والا عاق جو رشتے ناطے توڑ دیتا ہے، والدین کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، ان کے ساتھ تعلق منقطع کرتا ہے، فرمایا کہ یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ولا مدمن خمر، خمر شراب کا رسیہ ہے اور شراب کا عادی ہے، بغیر توبہ کے وہ مرا تو بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اگرچہ یہ سارے گناہوں کی قبیل سے ہے، کوئی کفر نہیں ہے لیکن یہ گناہ ہے. لیکن فرمایا کہ یہ ایسے گناہ ہے سنگین نوعیت کے کہ اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوتا. علماء نے اس کا ایک مطلب جنت میں داخل نہ ہونے کا ہی لیا ہے کہ اس کو اول وہلے میں جنت میں داخل ہونا نصیب نہیں ہوگا. یعنی یقیناً یہ اپنی سزا بھگتے گا، اپنی سزا بھگتے گا، اپنی بدعملی کی سزا بھگتے گا، اور وہ کتنے عرصے تک جہنم میں اس کو رہنا پڑے گا اس کا تو خیر اللہ ہی کو علم ہے. لیکن اول مرحلے میں اس کو جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا. یعنی کچھ خوش نصیب ایمان والے تو ایسے ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. کچھ کے لیے معمولی سا حساب ہوگا، رسمی قسم کا ضابطے کی کارروائی ہوگی، پھر اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے گا. ایسے انگنت لوگ ہوں گے جو اول وہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گے، اول وہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گے. لیکن یہ وہ بد نصیب ہوں گے کہ جن کو اول وہلے میں یعنی شروع میں جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا. یہ جہنم ہی میں جائیں گے، اپنی بدعملی کی سزا بھگتیں گے. ایک طویل دورانیہ وہاں سزا بھگت کر بالآخر وہاں سے نکالے جائیں گے، کیونکہ مرے تو ایمان ہی کی حالت میں ہے، لہذا ایمان کے تو پھر وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائے گا. اور بعض علماء نے اس کا یہ مطلب بھی لیا ہے کہ لا يدخل الجنت منان، کے احسان کرنے والا یا نافرمان یا شرابی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی نیک لوگوں کے ساتھ اس کو جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا، صلحاء کے ساتھ، بلکہ فساق و فجار کے ساتھ ان کا جو ہے ان کا ملاپ ہوگا. فساق و فجار کے ساتھ وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. یعنی وہ معاملہ کیا جائے گا جو کافر فاسق بدکار کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایمان والوں، صلحاء، اتقیاء، نیک لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا کہ وہ شروع ہی سے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کو جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور اللہ جب چاہے گا تو پھر بالآخر یہ بھی جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی سزا اختتام پذیر ہوگی. کیونکہ کفر ہی وہ واحد گناہ ہے، کفر واحد گناہ ہے جس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ بڑے کتنے بڑے ہی کیوں نہ ہو، ان ایمان کی حالت میں وہ شخص مرا ہو تو بالآخر وہ جنت پہ جائے گا، لیکن اپنی بدعملی کی سزا بھگتے گا. وہ کتنے طویل عرصے پر ہوگی کہ اللہ ہی بخوبی واقف. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھنا سکھائے.